إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ وما انزل علینا، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی ہم مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید، اور اس کے علاوہ وحی وہ حدیث کی صورت میں ہو یا قرآن کی صورت میں ہو، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسی طرح جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر جو کچھ نازل کیا گیا، جو صحف نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئی، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام، ابراہیم علیہ السلام ہوں، اسماعیل علیہ السلام ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، اور ان کی اولاد میں بنو اسرائیل میں جو دیگر انبیاء علیہم السلام آئے، تو ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ انبیاء بھی برحق تھے، وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ ان پر نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، اور یہ مومن کے ایمان کا ایک حصہ اور جز ہے۔ مومن کے ایمان یا مومن کا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، جب تک وہ سابقہ کتب اور رسل پر بھی ایمان نہ لے آئے۔ اور پھر فرمایا وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو ان کے علاوہ دیگر نبی ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے جو وحی عطا کی، جو کتب عطا کی، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے۔ تمام انبیاء علیہم السلام پر ہمارا ایمان ہے، بغیر تفرقہ کے، بغیر تفریق کے، کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس پر بھی مومن کا ایمان۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اس پر بھی مومن کا ایمان ہے، اور ہم اس کو حق سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل، اس پر بھی مومن کا ایمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بارہا مقامات پر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں اور ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے اور وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں۔ سورہ بنو اسرائیل میں، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اور سورہ آل عمران کی یہ آیات، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی ولادت کا ذکر ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو ان کو معجزات عطا کیے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اگر تمہیں یہ تعجب ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں ہے، آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ بغیر والد کے پیدا کر سکتا ہے، بلکہ بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ آدم علیہ السلام کا نہ کوئی والد ہے نہ ہی والدہ ہے۔ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، آدم کی مثال دیکھ لو، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ نہ والدہ ہے نہ والد ہے، بغیر باپ اور ماں کے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، مٹی سے بنایا اور کہا کن ہو جا فیکون، تو آدم علیہ السلام انسان بن گئے۔ یہ اللہ کا امر تھا، اللہ کا حکم تھا، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوگی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوا، ان کی والدہ حاملہ ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں ہے تو چنانچہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ پر تہمت لگانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا ہے کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگائی جا رہی ہے جو اللہ کے شایان شان نہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفی کی کئی مقامات پر۔ سورہ اخلاص میں ہی آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا والد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اس کی اولاد نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ پر تہمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے سچا اور حقیقت پر مبنی موقف وہ مسلمانوں کا موقف ہے، اور مسلمان بھی ان کا یہ ذاتی موقف نہیں بلکہ انہوں نے قرآن و سنت سے لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بیان کیا، مسلمان اس موقف پر قائم ہیں، اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتا دیا، مسلمان اس موقف پر قائم ہیں۔ تو خیر، آج کے اس درس میں یا آج کے اس گفتگو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دنیا پر نازل ہونا۔ تو اس سے پہلے تمہیداً یہ چیزیں میں نے ذکر کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا موقف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کے حکم سے ان کی پیدائش ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، ان کی والدہ حاملہ ہوتی ہیں اور پھر
ان کی پیدائش ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو رسول اور پیغمبر بنا کر بنو اسرائیل کی طرف بھیجا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری دینے والے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول اور پیغمبر تھے، اور انہوں نے تصدیق کی جو ان سے پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ان کے بعد آنے والے ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں انہوں نے خوشخبری سنا دی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت یہودی موجود تھے۔ یہودیوں نے آپ کی دعوت کو نہ مانا، آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر یہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا، معلوم کر لیا کہ یہ لوگ میری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں، ان کے اندر جو جرم پائے جاتے ہیں، سود خوری، حرام خوری اور شرک میں یہ ملوث ہو چکے ہیں، اب میں ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، یہ نہیں ماننے والے، یہ انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ تو پھر آپ کے شاگرد جن کو حواری کہا جاتا ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریون آپ پر ایمان لانے والی وہ جماعت، انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے، اور پھر انہوں نے مدد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہودی جب دشمن بن گئے تو انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، سورہ نساء اس کی آیت نمبر 157 اور 158 ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا یہودیوں نے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنا حکم جاری کیا، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین کو منظور ہوتا ہے۔ دنیا والے پلاننگ کرتے ہیں، اور ایک رب العالمین کا آرڈر اور حکم ہوتا ہے، تو جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تدبیر کی، ایک پلاننگ تیار کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کی تدبیر غالب رہی۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کی طرح ایک اور بندہ اس کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی بنا دی۔ اب یہودی یہ کہنے لگے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، آپ کو سولی پر چڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور انہوں نے اس شخص کو جس کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل مشابہ تھی، ملتی جلتی تھی، اس کو قتل کر دیا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا، اور پھر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے سے پہلے عیسائیوں کا کیا کنسپٹ ہے اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے،
ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ غلطی کسی اور کی اور سزا کسی اور کو مل گئی، نعوذ باللہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ 3 دن بعد یا 7 دن بعد عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے، اور زندہ ہونے کے بعد ان کو پھر دوبارہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو ان دونوں موقف جو پائے جاتے ہیں یا 2 کنسپٹ پائے جاتے ہیں، ان کی اللہ رب العالمین نے تردید کی ہے۔ جو عیسائیوں کا کنسپٹ ہے جیسس کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، سب سے پہلے ان کا یہ کنسپٹ یہ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات، اس کا میں ذکر کروں گا کہ یہ کتنی بڑی تہمت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا کنسپٹ غلط ہے۔ اس بارے میں صحیح بات کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کے حکم سے بغیر والد کے ان کی تخلیق ہوئی، وہ پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصرانی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور اللہ رب العالمین، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس، اور بعض کہتے ہیں کہ مریم، بیٹا اور روح القدس اقنوم ثلاثہ، کہ یہ 3 مل کر گاڈ بنتے ہیں۔ تو یہ کنسپٹ بھی درست نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اور دوسری ان کی یہ سوچ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، قرآن اس کی بھی تردید کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سولی پر چڑھا دیا اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو سورہ نساء اس کی آیت نمبر 157 اور 158 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ان یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، جو اللہ کے رسول ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی انہوں نے سولی پہ چڑھایا ہے۔ دونوں کی تردید ہوگی۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے مشابہت بنا دی گئی، وہ شک میں مبتلا ہو گئے، اور پھر ان میں بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے، شک میں ہو گئی، پتہ نہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی قتل کیا یا کوئی اور تھا۔ تو فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے تشبیہ والا یہ معاملہ بنا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور ان لوگوں نے جن نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ شک کرتے ہیں، ان کے پاس حقیقت نہیں ہے، حقیقی علم نہیں ہے۔ حقیقی علم تو قرآن مجید میں ہے۔ مَا لَهُمْ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ سوائے اپنے گمان کی پیروی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، کوئی کہتا ہے نہیں وہ نہیں تھے، کوئی اور تھا، آپس میں اختلاف ہو گیا، شک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، لیکن یہ بات یاد رکھ لو کہ انہیں قتل نہیں کیا، انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا، اور یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا، اور عیسائیوں کا جو موقف ہے کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، یہ موقف بھی درست نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا ہے، رفعہ اللہ الیہ، اٹھا لیا ان کو اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آدم علیہ السلام کو نازل کر کے انسانیت کی ابتدا کر سکتے ہیں،
تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر نہیں اٹھا سکتے؟ یہ کون سی محال ہے، کون سی عجیب بات ہے؟ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں بیت اللہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کے بعد پھر دوبارہ زمین پر لے آنا، اسراء اور معراج کا واقعہ جو حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، وہ سبحان ہے جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے شام کا سفر اور پھر شام سے ساتوں آسمانوں کا سفر کروایا۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور فرمایا کہ ان کی موت سے قبل جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ لازمی ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اب یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئی، بلکہ تین کر لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، زندہ جاوید ان کے جسم مبارک کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل دنیا میں آئیں گے، آپ کا نزول ہوگا، اور جب آپ نازل ہوں گے اس کے بعد دنیا میں ایک عرصہ تک رہیں گے۔ احادیث کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کا عرصہ عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں گزاریں گے، اس کے بعد پھر ان کو طبی موت آئے گی، اور پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، اور پھر ان کو مٹی میں دفنایا جائے گا۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، اور قیامت سے قبل ان کا نزول ہوگا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، تو پھر ان کی موت سے پہلے اہل کتاب تمام کے تمام ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یہی اس آیت کا مطلب ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اہل کتاب تمام کے تمام عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے، یکون علیہم شہیدہ، ان پر گواہ ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر، اور پھر ان کا نزول ہوگا، وہ دنیا میں آئیں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ زخرف، اس کی آیت نمبر 57، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی ہے، اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی قوم چیخو پکار کرتی ہے، چلانا شروع کر دیتے ہیں، بولتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یا سبب نزول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مشرکین کی تردید کی۔ وہ مشرک جنہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور کچھ نے
فرشتوں کو وہ اپنا الہ اور معبود سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے فرشتوں کو معبود بنا رکھا ہے یا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے اور ان کی عبادت کرتے ہیں، تو مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام بڑی عزت اور شرف سے لیتے ہیں، اور مسلمانوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام ہے، وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، تو ان کو بھی الہ بنایا گیا ہے۔ تو کیا وہ فرشتے جن کو ہم معبود سمجھتے ہیں وہ بہتر ہیں یا عیسائیوں کے خدا عیسیٰ علیہ السلام وہ بہتر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ بات غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چلانا شروع کر دیا۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں، وہ یعنی جو مورتیاں ہیں، جو بت بنائے گئے ہیں، تو یہ جہنم میں ہوں گے، تو یہ مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں بلکہ عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو ایسے چیخنا شروع کر دیا، شور شروع کر دیا کہ تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غالب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے الہ جن کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے وہ بہتر ہیں، ام ہوا، یا عیسیٰ علیہ السلام جن کو عیسائیوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ بہتر ہیں؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ جھگڑا کرنے کے لیے یہ ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان رب کا بیٹا نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کا رسول اور پیغمبر سمجھتے ہیں، لیکن آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے اور جب کوئی جواب نہیں بن پایا تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی جھگڑا کرنے کی وجہ سے۔ بل ہم قوم خصمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ حق کو سمجھنے والے نہیں ہیں، بلکہ حق کو ٹھکرانے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراش رہے ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو عبد ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان هو الا عبد، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، کیا ہے؟ عبد، اللہ کے بندے ہیں، انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنو اسرائیل کے لیے ایک مثال ان کو بنا دیا، ایک نشانی بنا دیا، اور ان کو معجزات عطا کیے تاکہ بنو اسرائیل ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کو اللہ تعالی نے جو پیغام دیا ہے اس کو قبول کریں۔ مثلا لبنی اسرائیل وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو تم فرشتوں کی بات کر رہے ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے بارے میں تمہارے غلط نظریات اور ان کو معبود سمجھنا یا ان کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یہ بھی جرم ہے، یہ اللہ پر تہمت ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسے پیغمبر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، اللہ کے بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام کیا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو فرشتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے، تو مخلوق ہونے میں انسان اور فرشتے برابر ہیں۔ اور پھر تم میں یہ ہے کہ تمہاری ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس جگہ پر آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، تو ہم ان ملائکہ کو بھی زمین پر بھیج سکتے تھے، ان کو آسمان پہ رکھا، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان کی جو مخلوق ہے ان کو زمین پر آباد کر سکتا تھا۔ اس میں کون سی اچنبھے کی بات ہے؟ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ کی مخلوق،
عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہیں دنیا پہ آباد کریں، جس کو چاہیں آسمانوں پر آباد کریں۔ وہ آسمان کی مخلوق ہے، تم لوگ دنیا کی مخلوق ہو، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان کو دنیا پر بھیج دیتے، دنیا کو وہ آباد کرتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی علامت اور نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تم ان کے بارے میں شکوک و شبہات نہ اختیار کرو، شک میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ وَاتَّبِعُونِ، اور فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ تم لوگ میری پیروی کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، قیامت سے قبل ان کا نزول ہوگا۔ اور قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، باقی بھی بہت ساری علامات اور نشانیاں ہیں، اشراط الساعہ جن کو کہا جاتا ہے، علامات الساعہ، علامات الساعہ یا علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں جن کو کہا جاتا ہے، اس میں دجال کا آنا، اور پھر یاجوج ماجوج کا آنا، اور اس طرح سے اور بہت ساری نشانیاں ہیں، دابت الارض، دخان، یہ تمام چیزیں ان کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا۔ تو ایک نشانی یہ ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً اور مرفوعاً بھی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس سے مراد کیا ہے؟ قال نزول عیسیٰ بن مریم من قبل یوم القیامہ، یہ قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، یہ اس آیت سے مراد ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ان کا نزول ہوگا، قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے۔ اور اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث وہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے، متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کثرت سے اس کے طرق ہوں، اس کو بیان کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ یعنی ہر مرحلے میں 10 راوی ہیں، دوسرے مرحلے میں پھر 10 راوی ہیں، پھر 10 راوی ہیں، اس طرح سے اتنی زیادہ مقدار میں ایک جماعت بیان کر رہی ہے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا یہ ناممکن ہو۔ تو اس طرح کی متواتر احادیث ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا پر نازل ہوں گے۔ صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث صحیح مسلم میں، اس کا نمبر ہے 2901، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون، کہتے ہیں کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیا مذاکرہ کر رہے ہو، کیا گفت و شنید ہو رہی ہے، کس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کی فکر، قیامت کے بارے میں ہم مذاکرہ کر رہے ہیں، ہماری گفتگو قیامت کے متعلق۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی کبھی قیامت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہ آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، جس دن ہم سے پوچھا جائے گا، جس دن ہم سے سوال ہوگا، جس کو روز جزا کہا جاتا ہے، جس کو یوم الدین کہا جاتا ہے۔ قیامت کا دن کتنا کڑا دن ہے، کتنا سخت دن ہے۔ صحابہ اکرام یہ مذاکرہ کر رہے تھے کہ قیامت سے پہلے کون کون سے واقعات پیش آئیں گے، کیا کچھ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات۔ فرمایا صحابہ کرام یاد رکھو کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ الدخان، فذکر الدخان، آپ نے دھوئیں کا ذکر کیا کہ ایک دھواں نکلے گا قیامت سے پہلے۔ والدجال، اور مسیح الدجال یہ آئے گا قیامت سے قبل، جو دنیا میں فساد برپا کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو طاقت بھی دی ہوگی، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ بھی کی اور اس کے فتنے سے ڈرایا بھی، اور پھر اس کے فتنے سے پناہ بھی مانگی۔ بلکہ آپ نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے محفوظ کر دے دجال کے فتنے سے۔ تو دجال کا ظہور ہوگا، دخان، اور اس کے بعد ذکر کیا والدابہ، دابۃ الارض جانور، اس کا ذکر، وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج اب مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، قیامت سے پہلے مغرب سے طلوع ہوگا، ونزول عیسی بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کا نزول ہوگا، وہ دنیا میں آئیں گے، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، اور یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ، اور 3 خسوف ہوں گے۔ خسوف کا مطلب ہے زمین پہ دنسایا جائے گا، لوگ دنس جائیں گے۔ خسف بالمشرق و خسف بالمغرب، مشرق میں ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ لوگ زمین میں دنس جائیں گے، مغرب میں ایسا واقعہ پیش آئے گا، وخسف بجزیرۃ العرب، اور جزیرۃ العرب میں ایسا واقعہ پیش آئے گا، وآخر ذلک نار، اور پھر ایک آگ ہوگی، تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو بگائے گی محشر کی طرف، ان کو جمع کر دے گی، لوگوں کو بگا کر وہاں پر پہنچا دے گی، دھکیلے گی لوگ۔ تو اس حدیث میں بھی اشراط الساعہ میں یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا میں نازل ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت، یہ روایت صحیح البخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب ہے کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں، ابن مریم دنیا میں آئیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا میں آئیں گے، قریب ہے کہ وہ نازل ہوں، اور حکماً عدلاً فیکسر الصلیب، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ کاموں کا بھی اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ وہ حاکم ہوں گے اور عدل و انصاف والے ہوں گے، عادل حکمران ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو حکمران بنائے، عدل و انصاف قائم کر دیں گے، کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، خوف ختم ہو جائے گا، ڈر ختم ہو جائے گا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور لوگ انصاف کے ساتھ رہیں گے۔ فَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور وہ صلیب اس کو توڑ دیں گے۔ عیسائیوں کا جو شعار ہے، نصرانیوں نے جس کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے، اور وہ یہ غلط دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر، صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ فَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی حرام تھا، لیکن وہ تغیر اور تبدل کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے اور صاف ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لحم خنزیر، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور اس کے علاوہ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا
کہ اللہ رب العالمین نے لحم خنزیر کو حرام کیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا میتہ کو، مردار کو، والدم اور بہتے ہوئے خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو۔ یہ ایسا بیہودہ جانور ہے کہ جو گندگی کھاتا ہے، اور پھر اس میں غیرت نام کی چیز نہیں ہوتی، اور یہی وہ ایک جانور ہے کہ جو اپنی مادہ کے ساتھ، اس کے سامنے اگر دوسرے جانور اس کی مادہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا فعل کریں تو یہ اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتا، بےغیرتی ہی پائی جاتی ہے اس میں۔ اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں ان میں بھی بےغیرتی آ جاتی ہے، ان کے اندر سے بھی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور پھر فرمایا وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ بھی ختم ہو جائے گا، ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ مسلمانوں کی حکومت میں، مسلمانوں کے ملک میں جو غیر مسلم لوگ رہتے تھے وہ جزیہ دے کر رہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم اپنے دین پر رہو، کیونکہ دین میں سختی نہیں ہے، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کر دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ ایک دین میں سختی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی یا تلوار کے زور پہ اس کو کہنا کہ تم مسلمان ہو جا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہدایت واضح ہے، جو قبول کرتا ہے وہ قبول کرے، اور اگر کوئی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، اپنے مذہب پر قائم ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، تو پھر اس سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ جیسے مسلمان تاجر جو ہیں، مالدار ہیں، ان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، تو اسی طرح ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت وہ جزیہ کو ختم کر دیں گے، کیونکہ تمام اہل کتاب اور جنگ و جدال ختم ہو جائے گا، لوگ مومن بن جائیں گے، امن عام ہو جائے گا، تو کافر کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر جزیہ کس سے لیا جائے گا؟ تو یہ جزیہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، مال اتنا عام ہوگا کہ کوئی اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، امن و امان بھی ہوگا، جزیہ بھی ختم ہوگا، اور مال عام ہوگا، کوئی بھی نہیں لے گا، کسی کو مال کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہاں تک کہ صورتحال یہ ہوگی کہ ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، بہتر ہو جائے گا۔ یعنی لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں اللہ کے سامنے ایک سجدہ کر لوں، یہ دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے، کیونکہ مال عام ہوگا، لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوگی، مال کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، اور یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 12واں سپارہ اس کی ابتدا، کہ دنیا میں جتنے بھی چلنے والے چوپائے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو انسان بھی یہ سمجھ جائے گا، پھر اس کو مال کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ کہے گا میری زندگی کا جو مقصد ہے اللہ کی عبادت اور بندگی، میں اس کو اختیار کر لوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں یہ دنیا اور وما فیہا، جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، لیکن انسان اس کی قدر نہیں کرتا، مال و متاع کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، مال جمع ہو جائے، پراپرٹی مل جائے، میرے پاس جائیداد ہو، مال بہت زیادہ ہو میرے پاس، میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہی انسان کی سوچ ہے۔ اللہ کی قسم، مال میں کامیابی نہیں ہے، شہرت میں کامیابی نہیں ہے، جائیداد بنانے میں کامیابی نہیں ہے، عہدہ اور سٹیٹس حکومت حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین جس شخص کو پسند کر لے، جو اللہ کے ہاں معزز ہو، جو شخص اللہ کے ہاں اس کا مقام ہو، وہ کامیاب ہے۔
جو زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہوگا، اس کا اللہ کے ہاں مقام ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس وقت یہ تمام معاملات ہوں گے، عدل و انصاف، اور وہ حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم ہو جائے گا، مال عام ہو جائے گا، اور لوگ اللہ کی عبادت کی طرف مشغول ہو جائیں گے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اور اگر تم چاہتے ہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، اور جب وہ نازل ہوں گے اور پھر ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ کوئی بھی یہودی اپنے دین پر اور عیسائی اپنے دین پر باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ مومن بن جائیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو نماز کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور وہ اتریں گے، اور پھر ان سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں، وہ بتائیں گے کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کے جو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے تو وہ ان کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے۔ اس کا ذکر صحیح مسلم میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 156۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ۔ فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ایسی رہے گی کہ جو حق پر قائم رہے گی، اور حق کی خاطر انہیں لڑائی بھی کریں گے، جہاد کریں گے، اور وہ حق پر قیامت تک حق پر قائم رہیں گے۔ قال فینزل عیسی بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ نازل ہوں گے۔ فیقول امیرہم، تو ان کا امیر یعنی مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے، تعال صلی لنا، عیسیٰ آپ آئیں، آپ ہمیں جماعت کروائیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ فیقول لا، تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ ہذہ الامہ، فرمائیں گے کہ نہیں، میں امامت نہیں کرواؤں گا، تمہارے بعض کے امام ہوں گے، تمہارے بعض کے امیر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ شرف دیا ہے، لہٰذا میں نہیں جماعت کراؤں گا، آپ ہی جماعت کرائیں اور میں نماز ادا کروں گا۔ اور پھر اس کی وضاحت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المنار المنیف میں ہے، اس میں مہدی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل عیسی بن مریم فیقول امیرہم المہدی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس وقت مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے جن کا نام مہدی ہے، تعال صلی بنا، آپ آئیں اور جماعت کروائیں۔ تو وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ اس امت کی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو یہ فضیلت دی ہے، اور تمہارا جو بعض لوگ ہیں وہی بعض کے امام ہوں گے، میں تمہاری امامت نہیں کرواؤں گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس جگہ پر ہوگا، کیسے وہ نازل ہوں گے، اس کا ذکر بھی احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اور یہ لمبی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 2937۔ تو صرف ہم ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کا دنیا میں نازل ہونا، اس کا ذکر موجود ہے، صرف ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان قتال سے واپس آئیں گے، قسطنطنیہ کو فتح کر کے مسلمان واپس آئیں گے دمشق کی طرف، شام کی طرف، تو مسلمان اس کو تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ اس علاقے کو فتح کر کے جب پہنچیں گے تو نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس سے پہلے ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو اب مسلمان یہ پلاننگ کریں گے
کہ اب دجال کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، دجال کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ دجال یہ پوری دنیا پہ چکر لگائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مدینہ سے باہر یہ ایک جگہ پر ہوگا، مدینہ میں زلزلہ آئے گا، اور جو منافق لوگ ہیں اور جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان راسخ نہیں ہے، وہ مدینہ کو چھوڑ کر نکل جائیں گے اور جا کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ پھر دجال وہاں سے پھر شام میں آ جائے گا اور مسلمان اس کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمانوں کا مرکز اس وقت دمشق ہوگا، تو مسلمان یہ پلاننگ کریں گے کہ ہم نے دجال کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر یہ پکا عہد کر لیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اذان کے بعد اقامت کا ٹائم آتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جاتا ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ امامت کروائیں، لیکن وہ امامت کروانے سے انکار کر دیں گے۔ تو اس حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم يدعوه فيقبل ويتحلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مریم، کہ اس وقت اللہ تعالی مسیح بن مریم کو نازل کریں گے۔ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دمشق، تو وہ ایک سفید منارہ پر نازل ہوں گے جو دمشق کے مشرق میں ہوگا، اور یہ ایک مینار ہے سفید کلر کا، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دور میں اس مینار کو سفید پتھروں کے ساتھ عیسائیوں نے تعمیر کیا۔ بہرحال دمشق میں یہ ایک مینار ہوگا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہی مینار ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے، واللہ عالم۔ بہرحال ابھی ایک مینار وہاں پر موجود ہے سفید کلر کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیے قرآن مجید کی حقانیت میں تو کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اور آپ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ، ان پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے پہلے سے امت کو خبردار کر دیا، اور قیامت کے متعلق جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان سے امت کو آگاہ کر دیا۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں یہ پوری ہوتی جا رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی قیامت سے پہلے قیامت تک۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس مینارے کے پاس ان کا نزول ہوگا جو دمشق کے مشرق میں ہے، بین مہرودتین، دو آپ نے لباس جو پہنا ہوگا وہ زعفرانی کلر کا ہوگا، اور واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے کندھوں پر، ان کے پروں پر ہاتھ ایسے رکھا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اس طرح سے ان کا نزول ہوگا۔ اذا تأتع رأسہ قطر، اور ان کے سر سے پانی کے ٹپکے بہ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، جیسے موتی کے قطرے بہتے ہیں اس طرح کے قطرے بہ رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے بال گیلے نہیں ہوں گے، لیکن یہ اس طرح سے ان کے قطرے بہ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ۔ اور پھر مسیح الدجال جو ہے اس کا پیچھا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، یہاں تک کہ جو دروازہ ہے جس کا نام ہے لد، تو اس دروازے تک پہنچیں گے، فَيَقْتُلُوهُ، اور پھر اس کو وہ قتل کریں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا دجال تو اس طرح سے پگھل جائے گا جیسے سیسہ پگھلتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار سے اس کو قتل کریں گے، دجال کو۔ دجال کا خاتمہ ہوگا، دجال کو قتل کر دیا جائے گا، اور پھر عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران بن کر 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ تو یہ تمام وہ علامات ہیں جن کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق
ان کا قیامت سے پہلے دنیا میں نازل ہونا، اس کے بارے میں متواتر احادیث۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے، کہ اس کے بارے میں متواتر احادیث موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل ان کا نزول ہوگا۔ اور جو لوگ اس بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں احاد احادیث ہیں، یعنی خبر واحد ہے، تو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق متواتر احادیث موجود ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اس دمشق میں اس مینارے کے پاس ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، اور اگر میں نہ ہوا تو میرا سلام تم عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرنا۔ اور پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات ہوئی، تو صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ ثم صعد حتی اتی السماء الثانیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ آسمان پر ہیں۔ اور کس آسمان پر ہیں؟ دوسرے آسمان پر۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جب ان کو اسراء معراج آسمان کی طرف لے جایا گیا، تو آپ جب دوسرے آسمان پر پہنچے، فاستفتح، تو فرشتے نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، تو قیل، کہا گیا، من ھذا، آپ کون ہیں؟ قال جبریل، تو فرشتے نے کہا، جبریل، میرا نام جبریل ہے۔ قیل ومن معک، اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ قال محمد، میرے ساتھ محمد ہیں۔ قیل وقد ارسل الیہ، تو پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے، آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ قال نعم، تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ فلما خلصت فاذا یحییٰ وعیسیٰ وہما ابنا خالۃ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دوسرے آسمان پہ میری ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ قال ھذا یحییٰ وعیسیٰ فسلم علیہما، اور اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فسلم علیہما، تو اللہ کے رسول نے ان دونوں پر سلام کہا، سلام پیش کیا۔ فسلمت فردا ثم قال، تو پھر انہوں نے بھی جواب میں سلام پیش کیا، اور پھر کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ مرحبا، خوش آمدید ہو ہمارے نیک اور نبی، ہمارے بھائی، ان کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بنو علات ہیں، یعنی آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی بنو علات ان کو کہتے ہیں کہ جن کی مائیں مختلف ہوں اور باپ ایک ہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بنو علات ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے میں زیادہ قریب ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں اور قیامت سے قبل ان کا نزول ہوگا۔ اور ایک اور روایت صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں ہے، اس کے راوی ہیں ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں عصابتان من امتی اخرجہم اللہ من النار، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ کر دیا ہے۔ کون سی جماعتیں؟ عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ جماعت جو ہند میں غزوہ کرے گی، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ بن مریم، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی۔ تو عیسیٰ بن مریم آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، تو امت محمدیہ کے افراد
ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے اور قیامت سے قبل ان کا نزول ہوگا۔ اور بہت ساری احادیث ہیں، خیر ہم نے اس مختصر وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، قرآن کی آیات جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے اور ان کا نزول ہوگا، اس کا ذکر کیا، اور احادیث سے اس کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ کس جگہ پر نازل ہوں گے؟ دمشق میں ایک مینار ہے، اس کے قریب ان کا نزول ہوگا، اور فجر کا وقت ہوگا، مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام امام علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہ صلیب کو بھی توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم ہو جائے گا، مال عام ہو جائے گا، عدل و انصاف ہوگا، امن ہوگا، اور اس طرح کا امن ہوگا کہ کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، اور اہل کتاب تمام کے تمام عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور پھر 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور پھر ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، اس کے بعد پھر ان کی موت ہوگی، اور اس کے بعد پھر ان کو قبر میں دفنایا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اور ایک بات ان دنوں کے حوالے سے میں ذکر کر دوں کہ عیسائی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ پر ایک تہمت اور بہتان ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور کرسمس اس دن کو اس لیے منایا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس دن 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، اور کیا کہتا ہے؟ میری کرسمس۔ کرس کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اور ماس کا مطلب ہوتا ہے، کرس کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ، یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا، کرسماس ان کے لیے جمع ہونا، یعنی ان کی ولادت کی خوشی میں جمع ہونا۔ تو ایک مسلمان ایسی محفل میں نہ شریک ہو سکتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی شرکت کر سکتا ہے، نہ گفٹ لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ ہی مبارکباد کہہ سکتا ہے، نہ ہی مبارکباد وصول کر سکتا ہے۔ قطعاً کسی قسم کی شرکت مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ پر تہمت اور بہتان لگا رہے ہیں، اور آپ بھی میری کرسمس کہہ کے ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ مریم اس کی آیت نمبر 88، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت بھاری بات کرتے ہو، وزنی بات کرتے ہو، کہ اللہ کے خلاف یہ کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی سے نہیں پیدا ہوا، اس کا والد نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تم اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے، وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین میں دراڑیں پیدا ہو جائیں، اور پہاڑ جو مضبوط پہاڑ ہیں یہ پہاڑ زمین بوس ہو جائیں، گر جائیں۔ اس طرح کی بات اللہ کے بارے میں کہنا، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ دعویٰ کرنا کہ رحمان کی اولاد ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد پکڑے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اولاد تو کبھی والدین کی محتاج ہوتی ہے، اور والدین کبھی اولاد کے محتاج ہوتے ہیں بڑھاپے میں، یہ تو انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین جو خالق اور مالک ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، سب اس کے غلام ہیں، وہ سب کچھ دینے والا ہے، وہ غنی ہے، اس کی اولاد ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں جو زمین پر ہیں، یہ تمام کے تمام رحمان کے غلام ہیں، عبد ہیں۔
تو اللہ کے بارے میں یہ کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اس میں مسلمان نہ شریک ہو سکتے ہیں، نہ شرکت کر سکتے ہیں، نہ گفٹ وصول کر سکتے ہیں، نہ سیلیبریٹ کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس بات کی مبارکباد دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ جو لوگ اللہ کی اولاد بناتے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کی اس محفل میں شرکت قطعاً نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب موت آئے کلمے والی، اسلام والی، شہادت والی اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔